سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت گہری اور اہم سورہ الشمس، اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ مصحف میں 91 نمبر پر ہیں، 91ویں سورہ۔ اس کا نام الشمس یعنی سورج پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 15 آیات ہیں۔ اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، انسان کے نفس کی پاکیزگی یعنی تزکیہ نفس، اور اس کے نتائج کیا ہیں۔ سورہ کا آغاز ہوتا ہے کائنات کی عظیم نشانیوں کی قسموں سے، جو اس موضوع کی اہمیت کو آپ کہہ لیں اجاگر کرتی ہیں۔ آئیے تلاوت سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے سورج کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ اسے زمین یا سورج کو روشن کر دے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اسے زمین یا سورج کو ڈھانپ لے۔ یہاں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کائنات کے 4 عظیم مظاہر کی قسم کھا رہا ہے۔ سورج اور اس کی وہ پھیلتی ہوئی دھوپ جو زندگی کی علامت ہے، پھر چاند جو سورج کے بعد آتا ہے اور رات کو منور کرتا ہے، دن جو ہر شے کو عیاں کرتا ہے اور زندگی میں حرکت لاتا ہے، اور رات جو سکون اور آرام کے لیے ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ سب چیزیں زمین پر زندگی کے تسلسل اور انسان کے لیے سامان زیست فراہم کرنے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ جی، یہ قسمیں واقعی بہت پرشکوہ ہیں۔ کائنات کا اتنا بڑا نظام، سورج، چاند، دن، رات، تو ان سب کی قسم کھانے کا مقصد کیا ہے، اور ان کا تعلق اس سورہ کے مرکزی خیال سے یعنی نفس انسانی سے یہ کیسے جڑتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہاں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان قسموں سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ جس طرح اللہ نے انسان کی ظاہری حیات اور اس کی ضروریات کے لیے اتنا عظیم الشان نظام بنایا ہے، دیکھیں نا، سورج سے روشنی اور حرارت، چاند سے رات کی رہنمائی، دن سے کام کاج اور رات سے سکون۔ جی ہاں، اسی طرح اس نے انسان کے باطنی اور روحانی زندگی کی رہنمائی کا بھی انتظام کیا ہے۔ گویا پہلے بیرونی کائنات کی عظیم نشانیوں کا ذکر کیا، اب اندرونی کائنات یعنی نفس انسانی اور اس کے بنانے والے کا ذکر آ رہا ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے ایسا بلند بنایا۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے زندگی کے لیے بچھایا یا ہموار کیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس ذات کی جس نے اسے بالکل درست اور معتدل بنایا۔ یہاں قسم ہے آسمان کی بلند چھت کی، زمین کے فرش کی جسے زندگی گزارنے کے قابل بنایا گیا، اور پھر خود انسان کے نفس یعنی اس کی جان یا روح کی، جسے اللہ نے بہترین ساخت اور توازن کے ساتھ تخلیق کیا۔ یہ اشارہ ہے کہ انسان کی تخلیق بھی کائنات کی تخلیق کی طرح ایک عظیم شاہکار ہے۔ اور پھر اس نفس کو بنانے کے بعد کیا کیا؟ فَالْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس کو اس کی بڑائی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ عطا کی۔ یعنی اللہ نے نفس انسانی کو صرف پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر خیر اور شر، نیکی اور بدی، گناہ، فجور، اور اس سے بچنے تقویٰ کی تمیز اور پہچان وہ وادیت کر دی۔ یہ الہام ہے، ایک اندرونی رہنمائی، ایک فطری شعور جو ہر انسان کو دیا گیا ہے۔ گویا ہر نفس کے اندر آپ کہہ لیں ایک کمپس نصب ہے جو اسے صحیح اور غلط راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ الہام کا یہ تصور تو کمال کا ہے۔ نیکی اور بدی کی پہچان ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے۔ یہ کوئی باہر سے سیکھنے والی چیز نہیں، بلکہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ یہ تو پھر بہت بڑی ذمہ داری بھی ڈالتا ہے کہ ہمیں اندرونی رہنمائی دی گئی ہے۔ جی بالکل، تفاسیر یہی بتاتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بنیادی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں خیر و شر میں تمیز کرنے کی صلاحیت دے کر پیدا کیا۔ اسے فطرت بھی کہا گیا ہے۔ اب اصل امتحان یہ ہے کہ انسان اس اندرونی آواز کو سنتا ہے یا اسے بیرونی عوامل، خواہشات اور شیطان کے وسوسوں کے شور میں دبا دیتا ہے۔ اور اسی نقطے پر ان تمام قسموں کا جواب آ رہا ہے۔ قد افلح من زکاہا، بتحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاکیزہ رکھا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اسے گناہوں اور نافرمانیوں میں دبا دیا یا آلودہ کر دیا۔ یہ ہے ان 11 قسموں کا حاصل اور اس سورے کا مرکزی پیغام۔ اصل کامیابی، فلاح،
نجات اس کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اسے گناہوں سے پاک رکھا، اسے نیکی اور تقوی سے نشوونما دی، اسے اس کی اصل فطری پاکیزگی پر قائم رکھا۔ اور اصل ناکامی، حسرت، نامرادی اس کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کو دساہا کیا، مطلب گناہوں، برائیوں اور غلط عقائد کی گرد میں چھپا دیا، دبا دیا، آلودہ کر دیا، گویا اپنی فطرت کی آواز کو دبا کر خود کو تباہی میں ڈال دیا۔ تزکیہ نفس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار مال و دولت، عہدہ یا دوسروں کے اعمال نہیں ہے، بلکہ انسان کا اپنا عمل اور اس کے نفس کی پاکیزگی ہے۔ تفسیر نمونہ میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے اور زلیخا کی حالت بدل چکی تھی، تو ایک مکالمے میں زلیخا نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ حرص اور شہوت بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں اور صبر و تقوی غلاموں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ نفس کی پیروی غلامی ہے، جبکہ تقوی اور نفس پر قابو پانا وہ حقیقی کامیابی اور بلندی کا راستہ ہے۔ جی واقعی، یعنی کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار اس اندرونی کشمکش پر ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاکیزہ رکھتے ہیں یا آلودہ کرتے ہیں۔ یہ تصور تو پوری زندگی کے مقصد کو واضح کر دیتا ہے۔ یہ صرف عبادات کا معاملہ نہیں، بلکہ ہر لمحہ نفس کو برائی سے بچانے اور نیکی کی طرف راغب کرنے کی ایک جدوجہد ہے۔ بالکل درست، ہاں۔ اور اسی نقطے کو مزید واضح کرنے کے لیے، یعنی نفس کو آلودہ کرنے کے انجام کو سمجھانے کے لیے، قرآن ایک تاریخی مثال پیش کرتا ہے۔ ایک ایسی قوم کی مثال جس نے اپنی فطرت کی آواز کو دبایا اور سرکشی اختیار کی۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ قوم سمود، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، حجاز اور شام کے درمیان آباد تھی، بڑی نعمتوں اور خوشحالی میں زندگی گزار رہی تھی، لیکن شکر گزاری کے بجائے انہوں نے تغوا یعنی سرکشی اور حد سے تجاوز کرنے کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور ان کی سرکشی اس انتہا کو پہنچی کہ ان کا اشقا یعنی سب سے بدبخت، سب سے شقی القلب شخص ایک سنگین جرم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس شخص کا نام قدار بن سلیف بتایا جاتا ہے، اور یہ اشقانہ کا لفظ یہ بہت اہم ہے۔ تفسیر نمونہ اور دیگر کتب میں شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر کے علماء سے روایات نقل ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا، پہلی امتوں میں سب سے بدبخت کون تھا؟ عرض کیا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا۔ پھر پوچھا، آخری امتوں میں سب سے بدبخت کون ہے؟ جب حضرت علی علیہ السلام نے لا علمی ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو تمہارے سر پر ضرب لگائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی پیشانی کی طرف اشارہ کیا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، یا علی اشقل اولین قاتل الناقہ و اشقل آخرین قاتلک، اے علی پہلوں میں بدبخت ترین ناقہ اونٹنی کو ہلاک کرنے والا تھا، اور پچھلوں میں بدبخت ترین تمہارا قاتل ہے۔ اللہ اکبر، یہ روایت تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اللہ کی ایک نشانی اونٹنی کے قاتل اور امیر المومنین علیہ السلام کے قاتل، دونوں کو اشقا یعنی بدبخت ترین قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے ان دونوں جرائم کی سنگینی اور ان کے مرتکب افراد کی انتہائی شقاوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ صرف تاریخی واقعات نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ کے بڑے سانحات کی طرف اشارہ ہے۔ جی بالکل۔ تو قوم سمود کی سرکشی جاری رہی۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ کی اس اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کا خیال رکھنا، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا، یہ اونٹنی کوئی عام جانور نہیں تھی، بلکہ ناقۃ اللہ
یعنی اللہ کی اونٹنی ایک معجزہ تھی جو قوم کے مطالبے پر ظاہر کی گئی تھی۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ پانی پینے کی باری مقرر تھی، ایک دن اونٹنی کے لیے، ایک دن قوم کے لیے۔ انہیں سختی سے منع کیا گیا تھا کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائیں ورنہ عذاب آ جائے گا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، لیکن انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچھیں کاٹ ڈالی، اسے ہلاک کر دیا۔ تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت نازل کی، پھر ان سب کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف پیغمبر کی بات نہ مانی بلکہ اللہ کی نشانی کو ہی ہلاک کر دیا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ فعل اقروہا، انہوں نے ہلاک کیا، جمع کا صیغہ ہے، حالانکہ ہلاک کرنے والا تو ایک شخص تھا، اشقا۔ ہاں، یہ بات اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری قوم اس گناہ پر راضی تھی، اس سازش میں شریک تھی۔ تفسیر نمونہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا قول نقل ہے کہ ناقہ کو ایک نے قتل کیا لیکن عذاب سب پر آیا کیونکہ سب اس پر راضی تھے۔ اس اجتماعی جرم کی سزا یہ ہوئی کہ اللہ نے ان پر دمدمہ یعنی ہلاکت نازل کی، ان کے گناہ بِذَنبِہِم کی پاداش میں، اور پھر فَسَوَّاہَا یعنی ان کی بستیوں کو تباہ کر کے زمین کے برابر کر دیا، یا پھر پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا، کوئی نہ بچا۔ عذاب سے پہلے انہیں 3 دن کی مہلت بھی دی گئی تھی لیکن وہ باز نہ آئے۔ آخرکار ایک ہولناک چیخ، صیحہ اور زلزلے نے انہیں آ لیا۔ ایک شخص کا جرم لیکن پوری قوم کی تباہی، صرف اس لیے کہ وہ اس گناہ پر راضی تھے یا خاموش تماشائی بنے رہے۔ یہ اجتماعی ذمہ داری کا کتنا سنگین پہلو ہے۔ آج کے دور میں بھی معاشرے میں ہونے والی برائیوں پر خاموشی یا رضامندی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے خوب لگایا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح نقطہ اٹھایا آپ نے، اور اس واقعے کا اختتام اس آیت پر ہوتا ہے، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ اللہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ دنیا کے حکمران کوئی بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اس کے نتائج اور رد عمل سے خوفزدہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت اور علم محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، جسے ہر شے کا علم ہے، اسے اپنی کسی فیصلے یا کام کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ وہ جو کرتا ہے کامل اقتدار اور حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ سرکشوں اور نافرمانوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہوں۔ تو آئیے اس سورہ کے اہم ترین نکات کو سمیٹتے ہیں۔ سورہ شمس ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی کامیابی نفس کو پاکیزہ بنانے، تزکیہ میں ہے، اور ناکامی اسے آلودہ کرنے، دسیسہ میں ہے۔ اس بات کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کائنات کی عظیم نشانیوں کی قسمیں کھائی گئیں۔ اللہ نے ہر نفس میں نیکی اور بدی کی پہچان الہام رکھی ہے۔ قوم سمود کی مثال سے واضح کیا گیا کہ کس طرح سرکشی، اللہ کے رسول کی تکذیب اور اللہ کی نشانی کی توہین کا انجام تباہی ہے، اور یہ بھی کہ برائی پر اجتماعی رضامندی بھی جرم میں شامل کرتی ہے، اور آخر میں یہ کہ اللہ اپنے فیصلوں کے نفاذ میں کسی نتیجے سے بے نیاز ہے۔ اور یہ سورہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس تزکیہ نفس کے عمل کو کیسے جاری رکھ سکتے ہیں۔ وہ کون سی چھوٹی بڑی آلودگیاں ہیں جو ہماری روح کو میلا کرتی ہیں اور ہمیں کامیابی سے دور لے جاتی ہیں، اور وہ جو اندر کی آواز ہے، نیکی اور برائی کی پہچان کا الہام، ہم اسے کتنا سنتے ہیں اور اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ کیا ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح تقوی سے بلندی حاصل کرنا ہے، یا خدا نخواستہ قوم سمود کی طرح سرکشی سے تباہی؟ انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بہت خوبصورت اختتامی نکتہ ہے۔ آئیے اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہیں جو تفسیر نمونہ میں اس سورہ کے آخر میں منقول ہے۔ خداوندہ، ہوائے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں تو ہماری مدد اور نصرت فرما۔ پروردگارہ، تو نے ہمیں فجور و تقوی کا الہام کیا ہے، ہمیں اس الہام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ، شیطان کے مکر و فریب انسان کے نفس میں چھپے ہوئے ہیں، ہمیں ان چالوں کو پہچاننے کی بصیرت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اس گہرائی سے مطالعے میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کا شکریہ۔ اگلی نشست تک کے لیے خدا حافظ۔